وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج پہلے پارے کے اندر آسان درس قرآن کے اندر رکوع نمبر 14 ہے، جس کے اندر 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 113 سے آیت نمبر 121 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست اليہود علی شیء وهم یتلون الکتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور یہودیوں نے کہا عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ دونوں ہی اپنی اپنی کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے بھی ان کے قول کی طرح ہی بات کہی، پھر اللہ ہی قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اس بات سے روکے کہ اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لیا جائے اور انہیں اجاڑنے کی کوشش کرے۔ یہ لوگ اس لائق ہیں کہ ان مسجدوں میں صرف ڈرتے ہوئے ہی داخل ہوں، ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، لہٰذا تم جس طرف بھی منہ کرو وہی اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ بڑی وسعت والا خوب علم والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور انہوں نے کہا اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ وہ آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ اس کے لیے صرف اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ اور جو لوگ کچھ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی اس کے قول جیسی بات کہی تھی۔ ان سب گمراہوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، یقیناً ہم نے ان لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں جو یقین رکھتے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم دوزخیوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور یہودی اور عیسائی ہرگز آپ سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں۔ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اور اگر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا نہ کوئی حمایتی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے ایسے پڑھتے ہیں جیسے اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اس کا انکار کرے تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں رکوع نمبر 14 ہے، جس کے اندر 9 آیتیں ہیں، آیت نمبر 113 سے آیت نمبر 121 تک۔ یہودیوں نے عیسائیوں کے بارے میں کہا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر اسی طرح عیسائیوں نے بھی یہودیوں کے بارے میں کہا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ دونوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کی تصدیق کرنا ہے۔ تو یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی نہیں مانا اور یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں مانا، تو گویا کہ دونوں نبیوں کا ان لوگوں نے انکار کر دیا، صرف اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ مانتے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ آیت نمبر 114 کے اندر ہے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو لوگوں کو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکے۔ میرے بھائیو دیکھ لیجئے کس طریقے سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے۔
عیسائی لوگ دوسرے لوگوں کو روکتے تھے، پھر اسی طرح مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں آنے سے روکتے تھے، اور آج کیا ہو رہا ہے؟ مسلکی طور پر بھی لوگوں کو روکا جا رہا ہے، فلانے لوگ نہیں آنے کا بورڈ بنایا جا رہا ہے، کہیں پر کچھ لوگ مسجد بھی توڑ دیتے ہیں، دوسرے مذہب والوں نے توڑ دیا، کہیں مسلک والے توڑ دیتے ہیں، تو جو لوگ مسجدوں سے روکتے ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ بدیع یعنی پہلے کچھ ایگزامپل نہیں تھا، کوئی سمپل موجود نہیں تھا، تو اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ دوبارہ اس چیز کو پیدا نہیں کرے گا؟ اللہ کہتے ہیں کن ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ ہم نے آپ کو بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، عمل کرے نہ کرے وہ جانے، اور آپ کو کل پوچھا نہیں جائے گا۔ پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے یہود و نصارہ جو ہیں وہ آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، آیت نمبر 120 میں ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے دین کی آپ پیروی کریں، تو آپ اسلام کو چھوڑ دیں گے تو وہ لوگ راضی ہو جائیں گے، اس لیے وہ لوگ کے یہاں جو چلے جاتے ہیں تو لوگ راضی ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمانوں سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ تو دنیا کے اندر یہ چلا آ رہا ہے، اسلام والوں سے، مسلمانوں سے دوسرے لوگ راضی ہونے والے نہیں ہیں، خوش ہونے والے نہیں ہیں، جب تک کہ آپ ان کے بات کی پیروی نہ کر لیں۔ آخر کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کے بات کی پیروی کریں گے تو پھر آپ کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کے بعد قرآن کریم کے بارے میں ہے، قرآن کریم کی تلاوت کیسے کرنی ہے، جیسا تلاوت کرنے کا حق ہے تو تلاوت کا حق کیا ہے، کیسے قرآن پڑھنا چاہیے؟ تو نمبر 1 خوب توجہ کے ساتھ پڑھیے۔ ہم اور آپ موبائل بار بار چیک کرتے ہیں، واٹس ایپ چیک کرتے ہیں، غور سے چیک کرتے ہیں، تو قرآن بھی ذرا غور سے پڑھیں، دیکھیں، حلال کو حلال سمجھیں، حرام کو حرام سمجھیں، پھر اسی طرح جو کچھ بتایا گیا ہے لوگوں کو بھی بتائیں، اور جو باتیں عمل کرنے کے لیے اس پر عمل کریں، یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور ہر ایک تک پہنچے، کیونکہ یہ اللہ کا آخری پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے، اور اللہ کے بندوں تک پہنچنا ضروری ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو قرآن کی تلاوت کا حق ایسے ادا ہوتا ہے، غور سے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، نہیں آ رہی عربی سیکھنی ہے، کوشش کرنی ہے، جیسا کہ دوسری زبانوں کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کو قرآن کریم کو کما حقہ پڑھنے کی توفیق دے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔